اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ دیکھیں، آج میں آپ کو علم الحروف اور علم جفر، یہ تقریباً ایک ہی علم ہے، تو یہ علم ہم سیکھیں گے۔ یہ حرفوں کا علم ہے، اور یہ جب انسان کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو انسان نے جو سب سے پہلا علم سیکھا تھا وہ اشیاء کے نام کا علم سیکھا تھا کہ چیزوں کے نام کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم چیزوں کے نام پکاریں گے تو نام جو ہوگا، کوئی بھی نام، کوئی بھی جو فکرہ مکمل ہوتا ہے وہ حرفوں سے مکمل ہوتا ہے۔ تو حرفوں کا علم انسان نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا تھا۔ تو ان حروف کی ویلیو بھی ہوتی ہے، اور یہ تمام حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ آرام سے، تسلی سے، آپ اپنی ایک نوٹ بک، ایک رجسٹر، کوئی کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ جو علم الحروف ہے، علم جفر ہے، یہ بھی میں نے آپ کو سکھانا ہے۔ علم الاعداد، نمرولوجی، یہ بھی علم آپ نے سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پہ علم پامسٹری، ہاتھ کی لکیروں کا علم بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرالوجی، جو ستاروں کا علم ہے، وہ بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ یہ تمام علوم سیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ، تو آپ میرا یہ چینل SNN TV پاکستان، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو مجھے یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے، تو اس میں آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے تلاش کرنے میں مشکل پیش آئے۔ اگر آپ گھنٹی کے نشان پہ کلک کر دیں گے، اور SNN TV پاکستان جو لکھا ہوا ہے، آپ نے اس پہ پہلے کلک کرنا ہے، ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا، گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں، ساتھ آل کا آپشن بھی آئے گا، تو آل پہ بھی کلک کر دیں گے تو میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ تو علم الحروف، علم جفر، اس کا جو فرسٹ لیسن ہے، یہ آج آپ سیکھ رہے ہیں۔ حرفوں کی جو پاور ہوتی ہے، آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا، اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں آپ اپنے نام کا لکی عدد کیسے نکالیں گے، یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو حرفوں کی پاور ہے، اس کو آپ سیکھ لیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے مدہ، الف مدہ، جیسے عام ہم لکھتے ہیں، تو عام ہم کیسے لکھتے ہیں؟ الف مدہ میم عام۔ تو یہ مدہ کی پاور کیا ہوگی؟ 1 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح بشرا، یہ جو کھڑی زبر آتی ہے، اس کی ویلیو بھی 1 ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی پاور بھی 1 ہوگی۔ جیسے آپ ضیاء لکھتے ہیں، ضیاء لکھتے ہیں تو اینڈ پہ حمزہ نہیں آتا، ضیاء، تو جو ضیاء کے اینڈ پہ حمزہ آتا ہے اس کی پاور بھی 1 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ الف کی پاور بھی 1 ہوگی۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا اتنی ڈیٹیل سے آپ کو۔ مدہ کی پاور بھی 1 ہوگی، جو کھڑی زبر کی پاور ہوتی ہے، کھڑی زبر کی پاور وہ بھی 1 ہوگی، حمزہ کی پاور 1 ہوگی، اور الف کی پاور بھی 1 ہوگی۔ بے کی پاور 2 ہوتی ہے، بے کی پاور بھی 2 ہوتی ہے۔ جیم کی پاور 3، کے کی پاور 3، اے کی پاور 5، واو کی پاور 6، زے کی پاور 7، یہ کی پاور 7۔ یہ جو ہے، یہ ٹیلی ویژن جو ہم لکھتے ہیں تو وہ جو اس میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ کے کی پاور 8، توئیں کی پاور 9، یہ کی پاور 10، کاف کی پاور 20، گاف کی پاور بھی 20، لام کی پاور 30، میم کی پاور 40، نون کی پاور 50، سین کی پاور 60، این کی پاور 70، فے کی پاور 80، سواد کی پاور 90، کاف کی پاور 100، رے کی پاور 200، رے کی پاور 200، شین کی پاور 300، تے کی پاور 400، تے کی پاور 400، سے کی پاور 500، ہے کی پاور 600، زال کی پاور 700، زواد کی پاور 800، زوئیں کی پاور 900،
اور غین کی پاور 1000. الف مدہ کھڑی زبر کی اور حمزہ کی پاور الف کی پاور 1 ہے، بے کی پاور 2 ہے، پے کی پاور 2 ہے، جیم کی پاور 3 ہے، چے کی پاور 3 ہے، اے کی پاور 5 ہے، واو کی پاور 6 ہے، زے کی پاور 7 ہے، یہ کی پاور 7 ہے، اے کی پاور 8 ہے، توئیں کی پاور 9 ہے، یہ کی پاور 10 ہے، کاف کی پاور 20 ہے، گاف کی پاور 20 ہے، لام کی پاور 30 ہے، میم کی پاور 40 ہے، نون کی پاور 50 ہے، سین کی پاور 60 ہے، عین کی پاور 70 ہے، فے کی پاور 80 ہے، سواد کی پاور 90 ہے، کاف کی پاور 100 ہے، اور رے کی پاور 200 ہے، رے کی پاور 200 ہے، شین کی پاور 300 ہے، تے کی پاور 400 ہے، ٹے کی پاور 400 ہے، سے کی پاور 500 ہے، اور خے کی پاور 600 ہے، زال کی پاور 700 ہے، اور 8 کی پاور 800، زواد کی پاور 800 ہے، اور زوئیں کی پاور 900 ہے، اور غین کی پاور 1000 ہے. اب جی یہ جو نام آپ کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اگر آپ کے نام کے کچھ لوگوں کے نا دو ڈبل نیم ہوتا ہے، جیسے کامران شاہد، تو آپ کو کامران کے الگ عدد نکالنے پڑیں گے، شاہد کے الگ نکالنے پڑیں گے. جیسا کہ ضیاء الحق، اب ضیاء کے الحق کے ہم کیسے عدد نکالیں گے؟ زواد لکھ لیں گے، اس کو الگ الگ لکھ لینا آپ نے. زواد کے بعد آگے یہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، پھر آگے الف آ گیا، اور یہ جو حمزہ ہوگی نا اس کو بھی ہم نے ایسے اس میں ڈال لینا ہے. اس کے بعد الف، لام، اے اور کاف. اب آپ ان کے حروف کی پاور لکھ لیں. اچھا یہ یاد رکھنے جب آپ نے لکی عدد نکالنا ہے نا، جیسے زواد کی پاور 800 ہے تو آپ نے 0 نہیں لکھنے، زواد کی پاور آپ 8 لکھیں گے، 800 کے ان کے 2 0 ہٹا دیں گے. یہ کی پاور 10 ہوتی ہے تو یہ 1 ہی لکھیں گے، 0 ہٹا دیں گے. الف کی پاور 1 ہے، حمزہ کی پاور 1 ہے، الف کی پاور 1 ہے، لام کی پاور 3 ہے، 30 ہے تو 3 لکھیں گے، اے کی پاور 8 ہے، اور کاف کی پاور 100 ہے تو 0 ہٹا دیں گے 2. اب ہم ان کو جمع کر لیں گے. 8 اور 1 9، 9 اور 1 10، 11 12، 12 3 15، 15 8 23، 23 اور 1 24، تو یہ بنا 24. اب 24 کو مزید آپ 4 اور 2 کو جمع کریں گے تو یہ آ جائے گا 6. تو ضیاء الحق کا عدد جو ہے وہ نکلے گا 6، اس کا لکی نمبر ہوگا جس بندے کا نام ضیاء الحق ہوگا. اب عمران خان کے نکال لیتے ہیں. عین، میم، رے، الف، نون، عمران خان، خے، الف، نون. عین کے ساتھ، میم کے 4، رے کے 2، الف کا 1، نون کے 5، خے کی 6، الف کا 1 اور نون کا 5. 7 4 11، 7 4 11، 11 2 13، 13، 7 4 11 2 13، 14 5 19. اگر آپ نے خالی عمران کے نکالنے ہیں تو یہ 19 آیا، اور 19 کو مزید جمع کیا تو یہ بنا 10، اور 10 کو مزید جمع کیا تو یہ آ گیا 1. تو خالی عمران کے ہوں گے 1، اور اگر آپ خان کو بھی ساتھ شامل کریں گے 6 اور 1 7 5 12، یہ 3 آیا، اور 3 اور 1 کو پھر آپ جمع کر کے یہ 4 بنے گا. عمران خان کا اگر خالی آپ عمران خان کے عدد نکالیں گے اس طرف عمران لفظ کے نام کے تو وہ 1 آئے گا، لیکن اگر آپ خان کو ساتھ ایڈ کریں گے تو پھر آپ کا جو عمران خان کا لکی عدد ہوگا وہ 4 ہوگا، ادروائز خالی عمران خان کا 1 ہوگا. اب نواز شریف، نون، واو، الف، زے، شین، رے، یہ، فے. نون 5، واو 6، الف 1، زے 7، شین 3، رے 2، یہ 1، فے 8. اب ان ٹوٹل کو جمع کر لیں گے. 6 5 11، 12، 12 7 19، 19 3 22، 22 2 24، 24 25 25 8 3 3 6. نواز شریف کا عدد ہوگا 6 8 2 2 11 3 8 9 2 11 3 14 14 21 22 22 6 28 28 5 33، بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح عظما، عین، زوئیں، میم، یہ اور کھڑی، ان کی عظما کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے نا تو وہ پھر وہ کھڑی زبر بھی ڈالیں گے، اس کا عدد 1 ہوتا ہے. عین 7، زوئیں کا 9، میم کا 4، یہ کا 1 اور الف کا 1. 9 7 16، 16 4 20، 20 21 اور 22. تو عظما کا لکی عدد ہوگا 4.
تو فرینڈز اس طریقے سے آپ جو ہیں آپ اپنے نام کے جو لکی عدد ہے وہ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اب لکی عدد نکالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم عملی زندگی میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس کا استعمال ہوتا ہے نا، وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اپنے بچے کا اگر نام رکھنے فرض کریں وہ پیدا ہوا ہے 25/4/2001 کو، 25/4/2001 کو وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نا 25/4/2001 کو، آپ نے اس ٹوٹل ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ کو جمع کر لینا ہے۔ 2 اور 1 3، 4 3 7 5 12 2 14۔ اب ڈیٹ آف برتھ کے جب ہم نے ڈیجٹ کو جمع کیا تو وہ آیا 5۔ اب فرض کریں ہم نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے، تو بچے کے نام کا جو لکی عدد ہوگا اور یہ جو ڈیٹ آف برتھ کو ہم نے جمع کیا جس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے، اس کی اور لکی عدد کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے۔ اگر ان کی دوستی ہوگی تو ایسا بچہ بہت زیادہ لکی ثابت ہوگا، یعنی کہ اس کو بیماریاں نہیں لگیں گی، اس کی ہیلتھ بڑی اچھی رہے گی، اس کو زندگی میں مشکلات سٹرگل کم دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ اس کا جو نام ہے اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی آپس میں دوستی ہے، تو وہ زندگی میں زیادہ کامیابیاں حاصل کرے گا، اس کی زندگی میں زیادہ اس کو خوشیاں ملیں گی، اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم بچے کا نام رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نام بھاری ہے، بچہ بہت زیادہ بیمار ہے یا بہت زیادہ چڑچڑاپن اس کے اندر آ گیا ہے، غصہ اس کے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ایک وائبریشن ہوتی ہے، ہر حرف کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، ہر حرف کی جو ایک انرجی اس کے اندر جو وائبریشن ہوتی ہے اس کا اثر، حرفوں کا اثر، نام کا اثر انسان کی شخصیت پر، بچے پر پڑتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے وہ بھی انسان کے کیریئر کا تعین کرتی ہے کہ اس کی نیچر کس طرح کی ہوگی، اس کی قسمت کس طرح کی ہوگی، وہ کس طرح کا انسان ہوگا۔ اب اگر اس کی ڈیٹ آف برتھ کے جو ڈیجٹ ہیں ان سے حاصل ہونے والا جو لکی نمبر ہے اس کی، اور جو لکی نام کا جو عدد ہوگا، جو لکی نام کا عدد ہوگا، یعنی کہ آپ کا نام کا جو لکی نمبر ہوگا اس کی اور آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے لکی نمبر کی اگر آپس میں دوستی ہوگی تو ایسا انسان بہت زیادہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرے گا، اس کی صحت اچھی ہوگی اور اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہے، اگر آپ نے میرے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنا، یاد کیا، سمجھا تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں نے یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو آپ اگر اس کو نوٹ کر لیں گے، زبانی یاد کر لیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ اپنے بچوں کے نام آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور سمجھ لیں کہ یہ جو فرسٹ لیسن ہے نا، تو یہ علم جفر اور علم حروف اور یہ جو نمرولوجی ہے یہ اس کا فرسٹ لیسن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ تو اگر آپ یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، نمرولوجی سیکھنا چاہتے ہیں، علم جفر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آج اس کا یہ فرسٹ لیسن ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب ہم آگے کا جو میں آپ کو لیسن دوں گا تو آپ کو پہلا لیسن یاد ہوگا، آپ کی بیس بنی ہوگی، تو پھر آپ آگے پھر اس چیز کو بآسانی سیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کریں اور ساتھ آل کا جو آپشن آتا ہے اس پہ بھی کلک کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی نیمرولوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، میں لوشو بر چارٹ بھی آپ کو سکھانا ہے، میں نے آپ کو ذائچہ بنانا بھی سکھانا ہے، جنم کنڈلی کیسے بناتے ہیں وہ بھی سکھانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام علوم آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر سیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کریں اور آل کے آپشن پہ بھی کلک کریں گے، تو میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ تو فرینڈز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنا لوشو پر چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بچے کے نام رکھنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے،
ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے. تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور آپ کا میں لوشو پر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی. اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی. ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی. اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی ان کی جاب کب لگے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی. ٹھیک ہے جی. انسان نے شادی کے بارے میں ہی زیادہ پوچھنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوشو پر چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا، ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان سب باتوں کا. لوشو پر چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے، لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو. شکر الحمدللہ آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی. آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا. تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے. ادروائز آپ کو وائس میسج میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا. آپ کو وائس میسج میں واٹس ایپ، آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی. کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے. تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں. ریڈنگ پیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا. کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے. پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا. تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا. اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی. پورا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی. باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں. آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے. اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے. برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے
इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।